بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر۔ خاتمہ۔ نمبر 1، خاتمہ بالشر کی علامتیں اور اس کے اسباب۔ نمبر 2، خاتمہ بالخیر کی علامتیں اور اس کے اسباب۔ بہتر ہے کہ ہم اس بحث کو ایسے 2 مسئلوں پر ختم کریں جن پر پوری کتاب کا انحصار ہے۔ پہلا مسئلہ سوء خاتمہ کے چند اسباب ہیں جن سے مسلمانوں کو باز رہنا اور بچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی وجہ اور علامت و باطل اعتقاد ہے۔ بس جس شخص کا عقیدہ خراب ہوگا اس پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی طرف سے ثابت قدمی کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں دلچسپی لینا اور اس سے محبت کرنا، استقامت سے بیزاری اور بھلائی اور ہدایت سے اعراض کرنا، گناہوں پر اصرار اور اس میں دلچسپی لینا، یہ سب سوء خاتمہ کے اسباب میں سے ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی پوری زندگی کسی چیز سے الفت، لگاؤ اور تعلق جوڑے رکھتا ہے تو اس کی یاد اسے موت کے وقت بھی آتی ہے، اور زیادہ تر جان کنی کے وقت اس کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مراد یہ ہے کہ خطائیں، نافرمانیاں اور خواہشات نفس اپنے مرتکبین کو موت کے وقت دھوکے دے دیں گی اور شیطان بھی دھوکہ دے دے گا۔ بس ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ دوہرے دھوکے کا شکار ہوگا، پھر اس کا خاتمہ بالشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 29۔ ترجمہ، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ جس شخص کا ظاہر درست ہو، باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور اپنی گفتار و کردار میں سچا ہو تو اس کا خاتمہ بالشر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ جس شخص کا باطن عقیدے کے اعتبار سے اور اس کا ظاہر عمل کے اعتبار سے فاسد ہو تو اس کا خاتمہ بالشر ہوگا، اور جو شخص گناہ کبیرہ اور جرائم کا ارتکاب دیدہ دلیری سے کرتا ہو تو اس کا خاتمہ بالشر ہوگا۔ ان گناہوں کا اس پر بسا اوقات اتنا غلبہ رہتا ہے کہ توبہ سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ قریب مرگ شخص سے کبھی ایسی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو اس کے خاتمہ بالشر پر دلالت کرتی ہے، جیسے شہادتین پڑھنے سے انکار اور اس سے اعراض کرنا اور سیاحت و محرات کا بیان کرنا اور اس سے تعلق کا اظہار کرنا۔ نیز ایسے ہی بہت سے اقوال و افعال جو اللہ کے دین سے اعراض کرنے اور موت کی ناپسندیدگی پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ خاتمہ بالخیر کے اسباب اور اس کی علامتیں۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان اطاعت و پرہیزگاری کو لازم پکڑے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھے۔ جو گناہ اور معاصی اس سے سرزد ہوئے ہیں ان سے توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بار بار گریہ وزاری کرے کہ اس کی وفات ایمان و تقوی پر ہو۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جد و جہد، اپنی طاقت کو ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے صرف کرے اور اس کی نیت اور اس کا ہدف اس کو پانے کے لیے ہو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور اصول ہے کہ وہ حق کے طلبگار اور بھلائی کے چاہنے والے کو توفیق دیتا ہے اور اس کو اس پر ثبات قدمی عطا فرماتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حسن خاتمہ کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شہادت کی ادائیگی۔ نمبر 2، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا۔ نمبر 3، جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت آنا۔ نمبر 4، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت پانا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کے اندر موت آنا۔ نمبر 6، طاعون کی بیماری میں موت آنا۔ نمبر 7، پیٹ کی بیماری میں موت کا آنا۔ نمبر 8، ڈوب کر مرنا۔ نمبر 9، کسی چیز سے دب کر مرنا۔ نمبر 10، عورت کا زچگی کی حالت میں مرنا۔ نمبر 11، عورت کا حمل کی حالت میں مرنا۔ نمبر 12، ذات الجنب میں مرنا۔ نمبر 13، پھیپھڑے کی بیماری میں مرنا۔ نمبر 14، مال کی حفاظت میں موت کا آنا۔ نمبر 15، دین کی حفاظت میں موت کا آنا۔ نمبر 16، نفس کے دفاع میں موت کا آنا۔ نمبر 17، اہل و عیال کو بچانے میں موت کا آنا۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینے کی حالت میں موت کا آنا۔ نمبر 19، نیک عمل کی حالت میں موت کا آنا۔ نمبر 20، سچے مسلمانوں کی جماعت میں سے کم 2 شخص کا میت کو خیر کے ساتھ یاد کرنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر اور اس کی محبت میں منہمک رہتا ہے تو روح کے نکلنے کے وقت بھی وہ اس حالت کو پا لیتا ہے، اور جس کی پوری زندگی اور توانائی اس کے برعکس گزری ہے تو موت کے وقت اللہ سے اس کا انہماک اور اس کے دل کا اللہ سے لگاؤ بڑا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ کی خاص مہربانی اسے حاصل ہو جائے۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے حسن خاتمہ کے لیے اپنے دل و زبان کو اللہ کی یاد سے وابستہ رکھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر گامزن رہے، کیونکہ خاتمہ بشر ہمیشہ کی بدبختی ہوگی۔ جان کنی کے مناظر اور اس سے وابستہ جن اہم امور کی طرف توجہ مبذول کرانی تھی، یہ ان کا اختتام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس میں یاد دہانی اور نصیحت ہوگی۔ جو بھی اس کام میں بہتری ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی اور نقص ہے تو وہ ہماری کوتاہی اور شیطان کی دین ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا اور لغزشوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ میرے محترم عزیزو، موت کے منظر کی سیریز میں جن حوالہ جات کی کتابوں سے بات کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔